بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اليوم سندرس انشاء اللہ الحوار الثانی۔ آج ہم دوسری گفتگو پڑھیں گے فی معہد فنار، فنار کے معہد کے بارے میں یہ گفتگو ہوگی۔ فنار کے معہد، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، معہد کا مطلب ہوتا ہے اسکول، اور فنار ایک جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی فنار ایک جگہ کا نام ہے، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ گفتگو دو لوگوں کے درمیان ہے، ایک عمر اور ایک ابراہیم کے درمیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ عمر کہتا ہے مساء الخیر، فیقول ابراہیم مساء النور، مساء النور عمر، کیف حالک؟ عمر بخیر، این تدرس؟ ابراہیم انا ادرس هنا في فنار۔ عمر وأين تعمل؟ انا اعمل هناك في دخان۔ عمر اهلا وسهلا بك، مع السلامة، والآن سأشرح لكم هذا الدرس۔ تو یہ گفتگو ہے دوسری، ہمارے اس وحدہ کی آخری وحدہ کی دوسری گفتگو ہے، اور یہ گفتگو فنار کے ایک اسکول کے بارے میں ہے، اور یہ گفتگو عمر اور ابراہیم کے درمیان ہے۔ عمر کہتا ہے مساء الخیر، گڈ ایوننگ، مساء الخیر شام بخیر یا گڈ ایوننگ کے معنی میں۔ ابراہیم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے مساء النور عمر، عمر گڈ مارننگ۔ پھر وہ اس کا حال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کیف حالک، تم کیسے ہو، تمہارا؟ جی یا گڈ گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ۔ نہیں، مساء النور کا۔ ہاں مساء النور اور مساء الخیر دونوں کا معنی گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نور کی شام، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مساء الخیر کا بھلائی کی شام، لیکن آپ کہہ سکتے ہو دونوں گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر جو ہے وہ پوچھتا ہے، حال پوچھتا ہے ابراہیم عمر کا، کہتا ہے کیف حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو عمر جواب دیتا ہے بخیر، میں ٹھیک ہوں، بخیر ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اور وہ سوال کرتا ہے این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو، تم کہاں پڑھتے ہو؟ ابراہیم جواب دیتا ہے انا ادرس ہنا فی فنار، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر عمر پوچھتا ہے وَأَيْنَ تَعْمَلُ، اور تم کہاں کام کرتے ہو؟ ابراہیم جواب دیتا ہے انا اعمل ہنا، ہنا کا فی دخان، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں۔ آئینہ ادرس ہونا فی النار مطلب فنار ایک جگہ کا نام ہے، انا ادرس ہنا، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں، انا ادرس ہنا فی فنار، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں۔ فنار جگہ کا نام ہے، ادرسو میں پڑھتا ہوں۔ میں پورا بتاتا ہوں الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کہتا ہے انا اعمل ہناک فی دخان، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں۔ عمر اس کا استقبال کرتا اور کہتا اہلا وسہلا بک، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ پھر ابراہیم مع السلامہ کہتے ہوئے جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آپ کو ایک لفظ کا معنی بتاتے ہیں۔ مساء کا معنی ہوتا ہے، جی وَأَيْنَ تَعْمَلُ اور انا عمل ہونا کا فی دخان مطلب جی 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 میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، اب غور سے سنیے گا۔ اب ایک لفظ کا معنی بتاؤں گا، غور سے سنیے گا۔ مساء کا معنی ہوتا ہے، مساء کا معنی ہوتا ہے شام، الخیر کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے بھلائی، بھلائی کی شام، بھلائی کی شام یعنی گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے۔ مساء الخیر بھلائی کی شام یعنی گڈ ایوننگ۔ مساء النور، مساء کا معنی شام، النور معنی روشنی، روشنی کی شام یعنی گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، حال کا معنی ہوتا ہے حال، طبیعت، اور کا معنی تمہارا، تمہارا حال کیسا ہے یعنی تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے یا کیسا، حال کا معنی ہوتا ہے حال، کاف معنی تمہارا، تمہارا حال کیسا ہے، تم کیسے ہو۔ با معنی ساتھ، ذریعے، ٹھیک ہے۔ با کا کئی معنی ہوتے ہیں، لفظ با جو ہے اس میں لگا ہوا خیر الگ ہے اور با الگ ہے۔ تو با کے کئی معنی ہوتے ہیں، با کا معنی ہوتا ہے ذریعہ بھی ہوتا ہے، میں بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بخیرن، تو ساتھ کے معنی لے لیجئے، اور خیر معنی بھلائی، بھلائی کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہوں، بھلائی کے ساتھ ہوں یعنی ٹھیک ہوں۔ آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ تدرسو تم پڑھتے ہو، آئینہ معنی کہاں، تدرسو تم پڑھتے ہو، آئینہ تدرسو تم کہاں پڑھتے ہو۔ ابراہیم جواب دیتا ہے، کہتا ہے انا،
انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ادرسو کا مطلب ہوتا ہے پڑھتا ہوں، ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، فی معنی میں، فنار جگہ کا نام ہے، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں۔ پھر عمر ابراہیم سے پوچھتا ہے وَأَيْنَ تَعْمَلُ، اور تم کام کہاں کرتے ہو، واو مانے اور، اینا مانے کہاں، تعمل مانے کام کرتے ہو، تعمل تم کام کرتے ہو، اینا مانے کہاں، واو مانے اور تم کام کہاں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم کہاں کام کرتے ہو، اور تم کہاں کام کرتے ہو۔ پھر ابراہیم جواب دیتا ہے اور کہتا ہے انا اعمل ہناک فی دخان، انا میں، اعمل میں کام کرتا ہوں، ہناک وہاں، فی مانے میں، دخان جگہ کا نام ہے، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں۔ پھر عمر اس کو استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے اہلا و سہلا بک، اہلا و سہلا بک، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابراہیم جواب دیتا ہے اور کہتا ہے مع السلامہ، سلامت رہو۔ تو ایک خلاصہ کر دیا میں نے، اس کا ایک لفظ کا معنی بتا دیا۔ اب ہم آپ کو ایک بار پھر ویسا بتاتے ہیں، سیدھا سیدھا معنی۔ مساء الخیر، گڈ ایوننگ، مساء النور، گڈ ایوننگ، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، بخیر، ہونا کا ٹھیک ٹھاک مطلب ہوں، ہونا کا مطلب ہوتا ہے وہاں، بخیر ٹھیک ٹھاک ہوں، اینا تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو، انا ادرس ہونا، میں یہاں پڑھتا ہوں فنار میں، وہ اینا تعمل، اور تم کام کہاں کرتے ہو، انا اعمل ہونا کا فی دخان، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں۔ عمر اہلا و سہلا بک مع السلامہ۔ ٹھیک ہے، اب ام کلثوم اسے پڑھیں گی اور معنی بھی بتائیں گی۔ ام کلثوم پڑھیے اور معنی بتائیے، پھر الحمدللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد غفران نبی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت۔ بسم اللہ چلیے۔ الرحمن الرحیم۔ عمر مساء الخیر، گڈ ایوننگ۔ ابراہیم مساء النور۔ عمر گڈ ایوننگ عمر، کیف حالک، تم کیسے ہو؟ عمر بخیر، این تدرس، میں اچھا ہوں، تم کہاں پڑھتے ہو؟ انا ادرس ہونا فی فنار، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں۔ عمر وَأَيْنَ تَعْمَلُ، اور تم کہاں کام کرتے ہو؟ ابراہیم انا اعمل هناك فی دخان، میں وہاں دخان میں کام کرتا ہوں۔ عمر اہلا و سہلا بک، آپ کا خیر مقدم ہے، مع السلامہ، مع السلامہ۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، احسنتی احسنتی، بارک اللہ فیکی، فتح اللہ علیکی۔ والآن جاء دور حمداللہ، حمداللہ تفضل۔ عمر مساء الخیر، گڈ ایوننگ، مساء النور عمر، کیف حالک، گڈ ایوننگ عمر، کیسے ہو؟ بخیر، اچھا ہوں، ٹھیک، اچھا ہوں یا ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اچھا کچھ ہوں، بھی۔ جی خیریت سے ہوں۔ این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو؟ انا ادرس ہونا فی فنار، میں فنار میں یہاں، ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں، میں یہاں فنار میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی چلیے آگے۔ تم کہاں کام کرتے ہو؟ انا عامل ہونا کا فی دخان، میں